کہانی کے شروع میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کچھ بے حد خطرناک قیدیوں کو ہوائی جہاز سے ایک دوسری میکسیمم سیکیورٹی جیل میں لے جایا جا رہا تھا، جس سے خاص اسی طرح کے خطرناک اپرادھیوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ ایک کے بعد ایک ہم بے حد خطرناک گناہگاروں کو دیکھتے ہیں۔ پلین کی ٹیک آف ہونے کے بعد ہم نے دیکھا کہ کرسم نام کے ایک قیدی نے اپنے ہاتھ کی کھال میں ایک پن گھسا رکھی تھی۔ اس نے ان پن کا استعمال کر کے اپنی ہاتھ کی کڑیاں کھول دیں۔ دوسری طرف پارکر نام کے ایک قیدی نے اپنے منہ سے ایک دھاگا کھینچنا شروع کیا، اندر سے ایک چھوٹی سی تھالی نکالی جس میں ایک ماچس کی تیلی اور ایک چھوٹی مٹی کے تیل سے بھری ڈبی تھی۔ گرسم کا اشارہ کرتے ہی اس نے وہ تیل والی شیشی اپنے ساتھ بیٹھے قیدی پر چھڑک دی۔ اس کے بعد پارکر نے وہ ماچس کی تیلی بھی جلا کر اس پر پھینک دی۔ آگ لگانے سے جیل کے گارڈز کا دھیان بھٹک گیا اور اس نے موقع دیکھ کر قیدیوں کے سیلز کی چابیاں چرا لیں۔ اس نے جلدی سی چابی کا استعمال کر کے گیٹ کھول دیا۔ اس لوہے کے پنجرے سے خطرناک قیدی باہر آیا اور اس نے اپنی ہتھکڑیوں کا استعمال کر کے گارڈز کو تو ٹھکانے ہی لگا دیا۔ گارڈز نے بھی قیدیوں کو قابو کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دی۔ موقع دیکھ کر گرسم بھی باہر نکلا اور وہ جلدی سے گارڈ پر حملہ کر کے جہاز کے کیپٹن کے کیبنیٹ تک پہنچ گیا۔ پائلٹ نے اپنی بندوق سے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ ایسا کر ہی نہیں پایا اور گرسم کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کی بندوق لے کر وہ کیپٹن کے پاس پہنچا اور اس پر گن رکھ کے کہا کہ وہ یہ رپورٹ کرے کہ موسم میں گڑبڑ کی وجہ سے کچھ پرابلمز آ گئی تھیں لیکن اب سب کنٹرول میں ہے، تاکہ زمین پر کسی کو پلین میں کیا چل رہا ہے کچھ پتہ نہ چلے۔ کیونکہ پوری جہاز میں صرف اس کے پاس بندوق تھی تو گرسم نے جلدی جہاز کو ہائی جیک کر کے اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ جہاز پر پو نام کا ایک قیدی بھی موجود تھا۔ دراصل پو پہلے فوج میں کیپٹن ہوا کرتا تھا، لیکن ایک دن ایک شرابی اس کی پریگننٹ پتنی کو پریشان کر رہا تھا۔ اس نے غصے سے بھر کر غلطی سے اسے جان سے ہی مار دیا، جس کے بعد اسے 8 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ جیل میں ہونے کی وجہ سے وہ اپنی بیٹی کا جنم تک نہیں دیکھ پایا۔ جیل میں اس کے اچھے برتاؤ کی وجہ سے اب اسے وقت سے پہلے ہی رہا کیا جا رہا تھا۔ وہ تو بس جلدی گھر پہنچنے کے چکر میں اس فلائٹ میں آ گیا تھا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ وہ اس جہاز میں شہر کے سب سے خطرناک افرادیوں کے ساتھ پھنس جائے گا۔ سبھی گارڈ کو پکڑ کر قیدیوں کی جگہ بند کر دیا گیا اور گرسم نے سبھی قیدیوں کی ہتھکڑیاں کھولنے کے آرڈرز دیے۔ ہتھکڑی کھولتے ہی ایک قیدی نے اپنی چھپائی ہوئی بندوق نکالی اور گرسم کے خاص آدمی کو بندی بنا لیا۔ دراصل یہ آدمی ایک انڈر کور پولیس والا تھا جو قیدی بن کر ان سب کے بیچ رہ رہا تھا۔ پو نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ بھائی کوئی فائدہ نہیں ہے، اتنے لوگوں سے تھوڑی لڑ سکتا ہے، لیکن وہ نہیں مانا اور بدقسمتی سے گرسم کے ہاتھوں مارا گیا۔ اب وہ سوچ میں پڑ گیا کہ آخر وہ اس جہاز سے زندہ باہر کیسے نکل پائے گا۔ اس کے بعد گرسم کے کہنے پر ہوائی جہاز کو ایک دوسری ہائی سیکیورٹی جیل میں اتارا گیا، جہاں انہوں نے کچھ گارڈز کے بدلے ایک بہت بڑے گینگسٹر کے بیٹے کو اپنے ساتھ لے لیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور بوڑھے قیدی کو اپنے ساتھ لے لیا جو پلین اڑانا جانتا تھا۔ اس نے جلدی جہاز کے کیپٹن کی جگہ سنبھال لی اور پلین کا ریڈیو ٹرانسپونڈر بھی باہر پھینک دیا تاکہ ان کا ایئر لائن والوں سے کوئی کنیکشن ہی نہ رہے۔ گرسم جہاں جاتا تھا دہشت اس کے ساتھ چلتی تھی۔ اس نے ایئر فائٹ میں موجود ایک گارڈ کو گولی مار دی اور جیل میں بھی ایک بم لگا دیا تھا جس کے پھٹنے پر کئی لوگوں کی جان گئی۔ ان کا جہاز پھر سے اڑ چلا۔ باقی قیدی تو کافی خوش تھے، لیکن پو کچھ پریشان سا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کسی نہ کسی طریقے سے پولیس کو اس بارے میں بتانا چاہتا تھا۔ وہ گرسم سے ملا اور اس سے پوچھ کے کہ وہ سب اب کہاں جا رہے ہیں۔ منزل کی طرف جاتے ہوئے ان کا پلین اچانک نیچے کی طرف جانے لگا۔ گرسم نے پو کو اس کی وجہ پتہ لگانے کو کہا۔ دراصل ایک گارڈ کی ڈیڈ باڈی جہاز کی ویل میں اٹک گئی تھی۔ پو نے اس کی ٹی شرٹ پر ہوائی جہاز کے بارے میں ضروری جانکاری لکھی اور اسے نیچے پھینک دیا۔ وہ لاش جا کر سیدھا ایک گاڑی پر گری، جس کی وجہ سے بہت ساری گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔ اس کی ٹی شرٹ پر لکھی جانکاری اکٹھا کرنے کے بعد پولیس نے یو ایس ماسٹر ونس کو ساری باتیں بتائیں۔ ونس فوراً گاڑی بھگا کر اس جگہ کی طرف نکل پڑا جہاں پر اس کا جہاز لینڈ کرنے والا تھا۔ سٹوریج ایریا میں کچھ ڈھونڈتے ہوئے ایک قیدی کو پو کی رہائی کا لیٹر مل گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ پو اب ان کی طرح کوئی قیدی نہیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ یہ بات باقی سب کو بھی بتا دے، اپنی جان بچانے کے لیے پو کو اس قیدی کو مارنا پڑا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اگلے سٹاپ پر پہنچ گئے، لیکن بوڑھے انکل پلین کو ڈھنگ سے لینڈ نہیں کروا پائے اور پلین کی کریش لینڈنگ ہوئی۔ وہاں پر گرسم کو اس گینگسٹر کے بیٹے کا بتایا ہوا وہ پرائیویٹ جیٹ نہیں ملا، جس کی مدد سے وہ سب یہاں سے بچ کر بھاگنے والے تھے۔ پو نے موقع کا فائدہ اٹھا کر قیدیوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ اس گینگسٹر کے بیٹے پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، جھوٹا ہے سالہ۔ اسی طرح باتیں بنا کر اس نے وہاں موجود گارڈز کی بھی جان بچائی۔ جب باقی کے قیدی جہاز کو کھینچ کر کریش لینڈنگ کے کیے ہوئے گڈھے سے باہر نکال رہے تھے تو پو بڑی چالاکی سے جہاز کے اندر گیا
تاکہ وہ اپنے ایک ساتھی کو بچانے کے لیے انسولین کا ایک انجیکشن ڈھونڈ سکے۔ اسے اکیلا پا کر گینگسٹر کے بیٹے کے کچھ گارڈز نے اس پر حملہ کر دیا۔ وہ باقی سب کچھ چھوڑ کر صرف اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا۔ یو ایس ماسٹر ونس جو وہاں پر چھپا ہوا تھا، موقع دیکھتے ہی اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ پو اور ونس نے مل کر سب کے چھکے چھڑا دیے۔ وہ چاہتا تو بھاگ سکتا تھا، لیکن وہ وہاں پھنسے گارڈز اور دوستوں کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے واپس بیس میں جانے کا فیصلہ کیا۔ دور سے اڑتے دھوئیں کو دیکھ کر قیدی سمجھ چکے تھے کہ پولیس وہاں آنے ہی والی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ گینگسٹر کا بیٹا وہاں چھپے پرائیویٹ جیٹ کو لے کر سب کو دھوکہ دے کر اکیلا ہی نکل لیا۔ وہاں موجود یو ایس ماسٹر ونس ایسا نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ وہ بھاگ کر اس سے آگے کھڑی ایک کرین میں گیا اور اسے نیچے کر کے ایک جیٹ سے بھروا دیا۔ اسی وجہ سے وہ جیٹ پاس کی بلڈنگ میں کریش ہو گیا۔ اب ایسے غدار کو گرسم جانے کیسے دے سکتا تھا، تو اس نے لیک ہوئی جیٹ فیول میں جلتی ہوئی سگریٹ پھینک دی۔ اس نے اس گینگسٹر کے بیٹے کو زندہ ہی جلا دیا۔ اس کے بعد اس نے سبھی قیدیوں کا ہتھیار بانٹ کر اپنی اپنی پوزیشن لینے کو کہا۔ گرسم کی عمدہ پلاننگ کی وجہ سے قیدیوں نے پولیس والوں کو ویلکم زبردست دھماکے سے کیا۔ دونوں طرف سے خطرناک لڑائی شروع ہو گئی۔ دھیرے دھیرے پولیس کا اور بیک اپ آنے لگا اور گرسم سمجھ گیا کہ وہ کسی بھی حالت میں جیت تو نہیں پائیں گے، تو اس نے سب کو پیچھے ہٹنے کے آرڈرز دیے۔ انہوں نے جہاز کو کریش کے گڈھے سے باہر نکال لیا تھا۔ خوش قسمتی سے جہاز اب بھی اڑنے کی حالت میں تھا، لیکن پو نہیں چاہتا تھا کہ ایک بھی قیدی بچ کر نکل جائے، تو اس نے اپنی جان پر کھیل کر پلین کو ایک رسی سے باندھ دیا۔ اس کے بعد وہ چپکے سے اسٹوریج ایریا کے اندر گیا اور اپنے دوست اور کچھ گارڈز کی جان بچائی، لیکن آخر ایک رسی اتنے بڑے پلین کو کیا ہی روک پاتی۔ ٹیک آف کرنے کے بعد جہاز میں جشن کا ماحول تھا۔ سبھی قیدی بہت خوش تھے، لیکن گرسم کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پولیس کو ان کے پلین کے بارے میں پہلے سے کیسے پتا چلا۔ وہ سمجھ گیا کہ ضرور ہمارے بیچ کوئی خبری ہے۔ اس نے سب کو دھمکی دی کہ جس نے بھی ہمارے پلین کے بارے میں پولیس کو خبر دی ہے وہ سامنے آ جائے، ورنہ وہ ایک گارڈ کو گولی مار دے گا۔ وہ آگے آنا چاہتا تھا، لیکن اس سے بچانے کے لیے اس کا دوست آگے بڑھ کر کہنے لگا کہ اس نے یہ سب کیا ہے، اور گرسم نے بنا کچھ سوچے اسے گولی مار دی۔ اتنے میں پولیس کا ہیلی کاپٹر بھی جہاز تک پہنچ گیا اور دھڑا دھڑ گولیاں چلنے لگیں۔ گرسم ان سب سے ڈسٹریکٹ ہو گیا اور دوسری طرف وہ اپنے دوست کو کھونے کے بعد وہ بھی غصے سے بھر چکا تھا۔ وہ ایک کے بعد ایک گنڈوں سے لڑ کر انہیں مارتا جا رہا تھا۔ اس نے پائلٹ کے کیبن میں جا کر اسے زبردستی لاس ویگس شہر کے پاس پلین اترنے کو کہا، لیکن ہوائی جہاز کا انجن فیل ہو جانے کی وجہ سے پائلٹ کو شہر کے اندر ہی ایمرجنسی لینڈنگ کرنی پڑی۔ نیچے زمین پر پولیس پہلے ہی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ پلین کے لینڈ ہوتے ہی پولیس نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ بہت سارے قیدی پکڑے، لیکن ان سب کا ماسٹر مائنڈ گرسم ان میں نہیں تھا۔ پتہ چلا کہ پلین کے لینڈ ہوتے ہی گرسم اپنے دو اور ساتھیوں کے ساتھ ایک آگ بجھانے والی گاڑی میں چھپ کر بھاگ گیا۔ پو اور ونس نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ساتھ مل کر موٹر سائیکل پر بیٹھ کر ان کا پیچھا کرنے لگے۔ گرسم بھی انہیں روکنے کے لیے واٹر گن سے حملہ کر رہا تھا۔ موقع دے کر پو نے چھلانگ لگا دی اور اس آگ بجھانے والی سیڑھی کو پکڑ لیا اور اس کی موٹر سائیکل ٹرک کے پیچھے کے حصے سے ٹکرا کر اس دھماکے میں گرسم کا ایک ساتھی مارا گیا۔ وہ فائر ٹرک کی سیڑھی سے لٹکا ہوا تھا۔ گرسم بھی اسے نیچے گرانے کی پوری کوشش میں لگا تھا۔ ان کے بیچ ایک زبردست لڑائی چل رہی تھی۔ ایک دھماکے سے گرسم اچھل کر فیکٹری کے انڈر کنسٹرکشن بلٹ میں جا گرا۔ کچھ ٹیکنیک گڑبڑی کی وجہ سے وہ ایک بھاری جہاز کے نیچے کچلا گیا۔ آخر کار پو اپنے پریوار سے ملا، جس کا اس کو بے صبری سے انتظار تھا۔ اس نے ایک سٹاف بنی نکالا جس نے خود اپنی بیٹی کے لیے تحفے کے روپ میں بنایا تھا، یہ سوچ کر کہ کبھی اس سے وہ گندا نہ لگے۔ وہ اسے جھاڑ کر اپنی بیٹی کو دے دیتا ہے۔ وہ بھی تھوڑا جھجکتے ہوئے قریب آئی اور اپنے باپ کے ساتھ لپٹ گئی۔ آخر کار وہ تینوں ایک ساتھ اپنی زندگی خوشی خوشی بتا سکیں گے۔ تو آپ اپنے پریوار سے کتنا پیار کرتے ہیں، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔